جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل پولیٹیکل ڈیبیٹ اینڈ انالیسس ود راؤ، اور میں آپ کا ہوسٹ راؤ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آج اور کل میڈیا کے اوپر دو پریس کانفرنسوں کا بہت چرچا رہا، جس کو آپ ایک شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور دوسری پریس کانفرنس بعد میں اس کے جواب میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کی، جس میں رؤف صاحب سمیت باقی پنجوتا برادران تھے۔ انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، تو اس لیے میں نے اس کو شکوہ جواب شکوہ کا نام دیا ہے۔ اور دونوں پریس کانفرنسز کا موضوع تھا سانحہ 9 مئی۔ تو سانحہ 9 مئی کے حوالے سے پہلے ڈیٹیل بتاتا ہوں، پھر ان دونوں پریس کانفرنسز کا بھی نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حادثے کے حوالے سے یہی کہہ سکتا ہوں، جو اس کا لب لباب ہے، کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگوں کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا اپوزیشن کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ 9 مئی کو ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اس واقعے، اس سانحے، اس حادثے کی بنیاد 2012-13 سے رکھ دی گئی تھی، اور جو چلتے چلتے 2022 میں اپنے کنکلوژن تک پہنچا۔ اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے انہی اداروں کا ہے جو آج شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی اور اس کے ورکرز پر۔ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ 2012-13 میں 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے واریئرز، ان کا لانچنگ پیڈ کہاں پر تھا، اور کون سے ادارے کے ڈی جی صاحب ان کو اپنے آفس میں بلا کر شیلڈز اور میڈل پہنایا کرتے تھے، اور وہ کیا کاروائیاں کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک بقول شیخ رشید کے ایک ٹانگا پارٹی کو مین سٹریم پارٹی، بلکہ دو پارٹیوں کا زور توڑنے کے لیے کس طرح اس بارے میں ہوا بھری گئی، کس طرح ففتھیوں کو پروموٹ کیا گیا، کس طرح اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کیا گیا۔ آج جس واقعے کو یا جس حوالوں سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پروپیگنڈا فرما رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا 9 مئی یا آج یا کل شروع نہیں ہوا۔ یہ پروپیگنڈا 2012-13 سے شروع ہو گیا تھا، جس میں ایک سو کالڈ ایک کرکٹر کو ایک اسلامی لیڈر، ایک انٹرنیشنل لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی، اور جو پارٹی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کا زور توڑنے کے لیے ان کے تھرو پروپیگنڈا کروایا گیا، غلط خبریں، فیک نیوز دے کے ان کو پوری طرح سے وائرل کیا گیا، ٹرینڈنگ میں لایا گیا، اور ایک نئی جنریشن، اپ برنگنگ جنریشن، جن کا ذہن بالکل سلیٹ کی طرح تھا، ان پر نقش کر دیا گیا کہ پاکستان میں سروائیو وہی کرے گا، ایماندار وہی ہے، اور اپنے ملک سے محب وطن وہی ہے جو عمران دار ہے۔ آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھیے کہ جو عمران دار ہے وہی ایماندار ہے، وہی محب وطن ہے، اور جو عمرانیت پر ایمان نہیں رکھتا وہ پاکستان سے غدار بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، وہ چور و چکا بھی ہے، چاہے وہ پارٹی لیڈر ہے، مخالف پارٹی کا لیڈر ہے، یا مخالف پارٹی کا ایم این اے ایم پی ہے۔ اس چیز کو پروجیکشن کس نے دی تھی؟ آپ لوگوں نے دی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ اور شہیدوں کے مجسمے گرا کر ٹھڈے مارے گئے، اور شہیدوں کے مذاق اڑایا گیا، کافی لوگوں کو ٹیز کیا گیا، اور لوگوں کو ہمارے اداروں کے خلاف کیا گیا۔ اس کی بنیاد کہاں پہ پڑی تھی؟ یہ وہی ہیں پروپیگنڈا جس کو آپ نام دے رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا آپ کی ہی چھتر چھایا کے ذریعے پنپا تھا اور ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا تھا، اور شاید یہی ریگریٹ ہے، شاید یہی احساس گناہ ہے، یا ایک ذمہ داری کا احساس ہے کہ ہمارے ادارے کے نیچے پنپنے والوں نے اب اداروں کا ہی رخ کر لیا ہے۔ اب جب یہ ساری غلط فیک نیوز آپ کے اداروں کی طرف گئی ہے، تو اب آپ ان کو
سزا دینا چاہتے ہیں اور کسی قسم کے ڈائیلاگ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر اتنے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے آپ نے ملٹری کورٹس کے لیے قانون سازی کروائی, ملٹری کورٹس بنائی, وہاں پہ ٹرائل بھی چلوائے ہیں, تو ان کو آپ اپنے کنکلوژن کی طرف ان کیسز کو کیوں نہیں ختم کرنا چاہ رہے؟ کیوں ان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یا اس کا لیڈر صرف معافی مانگ لے اور بات ختم ہو جائے گی؟ معافی مانگ لینے سے وہ جو گناہ سرزد ہوئے ہیں, وہ جو پاکستان کا امیج خراب کیا گیا ہے, پاکستان کے اداروں کا امیج خراب کیا گیا ہے, اداروں کے سربراہوں کا امیج خراب کیا گیا ہے, عدلیہ کے ججوں کی جو کردار کشی کی گئی ہے, جو ان کی فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے, جو خانہ کعبہ کے اندر جا جا کے چور لٹیرے کے نعرے لگائے گئے ہیں, گلیوں چوراہوں میں مخالفین کی عورتوں کے ساتھ بد تہذیبی بدتمیزی کی گئی ہے, اس کا صرف سزا یہی ہے کہ معافی مانگ لی جائے اور ختم کر دیا جائے. یہ نہیں ہوگا صاحب, یہ آپ کو ان کو سزا دینی ہے, اور معافی کے بعد بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دینا بنتا ہے, کیونکہ ایسا کام تو شاید انڈیا یا اسرائیل یا ان کے ایجنٹوں نے بھی پریکٹیکلی یا سوشل میڈیا پر آپ کی کردار کشی نہیں کیا, آپ کے ملک کو بدنام نہیں کیا, جو انہوں نے 50 نے کیا تھا, جو کہ اب وہ اتنا بڑا وہ ڈائناسورز بن چکے ہیں جو آپ کے بھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں. تو اس چیز کو دوبارہ غور کیجئے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کے کہا جی یہ پروپیگنڈا نہیں ہے, بڑی زہریلی پریس کانفرنس تھی. بھائی جب آپ نے جو کام کیا اس کا جواب ملنا نہیں ہے آپ کو؟ کیا آپ آئین اور قانون سے مبرہ ہو گئے؟ کیا آپ کا جو دل کرے گا کرتے جائیں گے اور کسی پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ کیا آپ اس معاشرے کو پاکستان کی بجائے عمرانستان بنانا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھلے وہ کوئی ٹیچر ہے, کوئی ایکٹر ہے, کوئی اینکر ہے یا کوئی صحافی ہے, وہ جب تک عمران خان کے خلاف بولے گا اس کے اندر ساری برائیاں, ساری اس کے اندر ہر قسم کی برائی ہے, ہر قسم کی اس کے اندر کردار کی کمی ہے. لیکن جیسے ہی وہ عمرانیت پر یا عمران خان پر ایمان لے آئے گا اس کے سارے گناہ جڑ جائیں گے, اس کی ساری کوتاہیاں, خامیاں, کمیاں ختم ہو جائیں گی ایک دم. وہ ایک دم بالکل اپ ٹو دا مارک اور بہترین سٹیٹ مین بن جائے گا. کیوں ہے یہ دورہ معیار؟ کس وجہ سے؟ مطلب یہ جو پہلے ہمارے ملک کے اندر تھی فقہ کے حوالے سے فرقہ بازی, مسلک کے حوالے سے فرقہ بازی, میں کہتا ہوں وہ بھی اتنی خطرناک نہیں تھی جو آپ لوگوں نے یہ فرقہ بازی شروع کر دی ہے کہ عمران دار یا بے عمران دار. اس طرح نہیں چلے گا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھا شخص ہے تو وہ آپ کے مخالف یا اپوزیشن کو پسند نہیں کر سکتا, اور اگر برا شخص ہے وہ عمران خان کو پسند کرے گا تو وہ دھل جائے گا داغ. ایسا نہیں ہے صاحب. تو رؤوف صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی اس میں جی وہ سازش تھی, وہی پروپیگنڈا جس کا ذکر ڈی جی نے ISPR نے کیا. اب جواب کیا دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی وہ ان شر پسندوں کو جانے کیوں دیا گیا, یہ حملے کرنے کیوں دیے گئے, ان کو روکا کیوں نہیں گیا. اس کا صاف مطلب یہی ہے, آپ کا پلان یہی تھا کہ آپ جائیں, وہ روکیں ادارے آپ کو, وہاں پر کوئی فائرنگ ہو, کوئی لڑائی ہو, کوئی جھگڑا ہو, آپ کوئی لاشیں وہاں سے اٹھانا چاہتے تھے اور ان لاشوں کے اوپر آپ اپنا ایک جو ہے ایک بنیاد کھڑا کرنا چاہتے تھے مظلوم بننے کی, اور انٹرنیشنل میڈیا میں آپ پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور بدنام کرنا چاہ رہے تھے. وہ آپ کا منصوبہ ناکام ہو گیا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے کیوں دیا گیا. مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے ایک ساتھ سفر کیا تھا دونوں پارٹیوں نے 2012-14 میں, لیکن اب اپنے اپنے رستوں پر ہو گئے ہیں. اب جب ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں تو اپوزیشن بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے, اور آپ ایک دوسرے کے اوپر پروپیگنڈے کے الزامات لگا رہے ہیں, حالانکہ پروپیگنڈے کی فیکٹری شروع ہی آپ لوگوں نے مل کے کی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کس نے شروع کی تھی؟ نام نہیں لینا چاہتا, بس یہی بتاؤں گا کہ ایک ادارے کے ڈی جی نے ان 50 کو بلا کر جنہوں نے یہ پروپیگنڈے شروع کیے تھے, جھوٹے فیک پروپیگنڈے مسلم لیگ کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, باقی پارٹیوں کے خلاف, اور ایک امپریشن دیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں صرف ایک ہی ایماندار شخص ہے اور جو شخص کے ساتھ مل جائے گا وہ بھی وہی ہوگا عمران دار اور وہی ہوگا ایماندار. تو اب وہ سسٹم جب آگے بڑھا اور اب وہ آپ کی طرف آپ کے ہی آشیانے کو جلانے آیا ہے تو اب آپ معافیاں بھی طلب کر رہے ہیں, ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں بھی دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اندر سے آپ اس چیز کو صرف نیگوسیشن کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں دونوں پارٹیاں, کہ کسی طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ
وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آ جائے کہ وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایسا نہیں ہے. اب صرف شعور جو ہے سوشل میڈیا والا شعور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ففتھیوں کو نہیں ہے, اب ایک عام پاکستانی کو بھی یہ شعور ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے. دوستو اس ویڈیو کا اگلا پارٹ کچھ اور ایویڈنسز کے ساتھ میں کل ریلیز کروں گا, تو جڑے رہیے گا. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا آپشن بھی سلیکٹ کر لیجیے گا. اللہ حافظ.